نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم شرکائے کورس، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ خطابت کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے بعد آج ہم خطابت کے حوالے سے گویا کہ پہلے سبق آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہمارے سبق کا موضوع یہ ہے کہ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے، بنیادی موضوع اور ہمارا جو ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی جگہ پر آپ تقریر کرنا چاہتے ہیں، آپ واعظ کہنا چاہتے ہیں، آپ خطاب کرنا چاہتے ہیں، تو اس خطاب سے پہلے 4 چیزوں کے بارے میں آپ کو علم ہونا ضروری ہے کہ 4 چیزوں کے بارے میں آپ کو معلومات ہوں گی تو آپ ایک اچھے اور بہترین انداز میں تقریر کر سکتے ہیں۔ یہ چاروں چیزیں بظاہر دیکھنے میں تو سننے میں تو 4 ہیں، لیکن ایک بنیادی چیزیں ہیں کہ اگر آپ کو ان 4 چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل نہیں ہوگا تو بھلے آپ جیسے بھی تقریر کریں، آپ کی تقریر پر اثر نہیں ہوگی، آپ کی تقریر میں جان نہیں ہوگا اور آپ کی تقریر سے لوگ کبھی بھی متاثر نہیں ہوں گے۔ تو کسی بھی جگہ واعظ نصیحت کرنے سے پہلے وہ بنیادی 4 چیزیں جاننا ضروری ہیں۔ تو وہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ موضوع کون سا ہے، میں کس موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں کس موضوع پر جو ہے وہ بات کروں۔ مثال کے طور پر کسی نے آپ کو جو ہے وہ کہیں اپنی جلسے میں دعوت دی کہ حضرت آپ فلاں دن آئیں گے، ہمارے ہاں پروگرام ہے، اس پروگرام میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بیان فرمائیں۔ تو وہاں اس وقت آپ کو اگر موضوع کے بارے میں معلومات نہیں ہوگا، مثال کے طور پر جلسہ ہے کہ معاشرے سے بے حیائی کو کس طرح ختم کیا جائے، یہ ایک موضوع ہے، جلسہ ہے، اس موضوع پر جو ہے وہ ایک جلسہ منعقد کیا اور آپ نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، خطاب کروں گا، اور آپ جو ہے وہ بڑی اچھی اور اچھے اعلیٰ انداز میں جو ہے وہ سیرت النبی کے عنوان سے خوبصورت جو ہے وہ ایک تقریر تیار کر کے چلے گئے اور اچھے کپڑے آپ نے پہنے، وہاں سیرت کے حوالے سے آپ نے اچھی گفتگو کی۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، میرے محترم شرکائے کورس، آپ کا مجمع آپ سے اتنا متاثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کو بنیادی طور پر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بھائی جس مجمع میں آپ جا رہے ہیں وہاں کا موضوع کیا ہے۔ تو اس لیے چاہے آپ مجمع میں جائیں، چاہے آپ کسی جگہ بیان کریں، چاہے آپ کہیں جمعے میں جو ہے وہ واعظ و نصیحت کریں، تو بنیادی طور پر آپ کے پاس جو ہے وہ موضوع کا علم آپ کو ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ جمعے کی تقریر کرتے ہیں تو ایک ہفتے پہلے، آج اگر مثال کے طور پر ہفتہ ہے تو اگلے جمعے کے لیے ابھی سے تیاری ہو اور ابھی سے موضوع کا انتخاب ہو۔ پھر جب موضوع کا انتخاب ہوا تو اب موضوع کے حوالے سے آگے پھر مزید باتیں تو آگے ہم کریں گے انشاءاللہ۔ تو جو کچھ آپ کو ملتا رہے آپ اس کو جو ہے وہ نوٹ کرتے جائیں، لکھیں، اپنے ذہن میں بٹھائیں، مین پوائنٹ چیزوں کو جو ہے وہ آپ نوٹ کرتے جائیں۔ تو بنیادی طور پر کسی بھی جگہ تقریر کرنے سے پہلے جو پہلی چیز جس کا جاننا ضروری ہے وہ ہے موضوع کا علم، کہ آپ کو موضوع کا علم ہونا چاہیے۔ اب جب آپ کو موضوع کا علم ہو گیا تو اگلی چیز جس کا جاننا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے، وقت کا علم آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ کتنے ٹائم پہ آپ اپنے اس موضوع کو عوام کے سامنے، اپنے سامعین کے سامنے رکھیں گے۔ کہ آپ کو کسی نے اگر جلسے میں بلا لیا یا آپ نے اپنے جو ہے وہ ایک کوئی پروگرام ہے یا محلے کا پروگرام ہے یا جمعے کا بیان ہے تو آپ کو یہ ٹائم معلوم ہونا چاہیے۔ جیسے کہ عموماً جمعے کا جو موضوع ہے وہ 25 سے آدھا گھنٹہ یا 20 سے آدھا گھنٹہ، 20 منٹ آدھا گھنٹہ اس کے دوران، یا کسی جگہ 40 منٹ کا ہوتا ہے۔ تو آپ نے جس موضوع پر بات کرنی ہے تو اس موضوع پر آپ نے اتنے منٹ کے اندر گفتگو کرنی ہے، اور اگر آپ کو ٹائم کا علم نہیں ہوگا تو اس کی وجہ سے کافی شرمندگی محسوس ہوگی آپ کو۔ اس لیے کہ مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ 1 گھنٹہ تقریر تیار کر کے چلے گئے اور کسی جگہ جو ہے وہ آپ کی تقریر 1 گھنٹے کا ہے
اور آپ کے پاس ٹائم جو ہے وہ 20 منٹ کی ہے، تو اب آپ بتائیں 1 گھنٹے کی تقریر کو اب 20 منٹ میں جب آپ نے تیار ہی نہیں کیا تو آپ کیسے جو ہے وہ آپ اچھے انداز میں رکھ سکیں گے؟ تو آپ سے جو مین چیزیں ہیں، جو اہم باتیں ہیں، پوائنٹ چیزیں ہیں، وہ آپ سے رہ جائیں گی۔ یا اسی طرح جو ہے وہ آپ کو کسی نے جلسے میں بلا لیا، آدھے گھنٹے اچھی تقریر تیار کی آپ نے، یعنی ظاہر ہے جلسے میں لوگ جاتے ہیں اچھے خطباء تو فی البدیہہ جا کے تقریر نہیں کرتے، ان کی جو ہے وہ کئی دنوں سے اس تقریر کو باقاعدہ وہ تیار کرتے ہیں، احسن انداز میں اس کو پیش کرتے ہیں، کیونکہ تو اب آپ نے آدھے گھنٹے تقریر کی تیاری کی اور وہاں جا کر جلسے میں آپ کو 10 منٹ یا 20 منٹ یا 15 منٹ یا 5 منٹ کا ٹائم مل گیا، تو اب آپ خود سوچیں کہ یعنی کیسے محسوس ہوگا اب وہ آدھے گھنٹے کی تقریر اچانک آپ سے کوئی کہے کہ آپ 15 منٹ میں بات ختم کریں، تو اس وقت جو ہے وہ آپ سے اہم باتیں لے جائیں گی۔ تو مشہور بات ہے ہمارے شیخ الحدیث ہمارے استاد مکرم مولانا محبوب شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے جو ہے وہ ہم نے ایک مرتبہ سنا کہ ہمارے استاد شیخ صاحب فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ امریکہ کے ایک صدر گزرا ہے، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر اگر آپ سے درخواست کریں کہ آپ جو ہے 10 منٹ ہمارے سامنے بیان فرمائیں، 10 منٹ بیان کریں، تو آپ کو تیاری کے لیے کتنا ٹائم چاہیے ہوگا؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے 10 منٹ بیان کے لیے جو ہے کم از کم 10 دن تیاری کے لیے ضرورت ہوگی۔ پھر لوگوں نے کہا کہ چلیں آپ کو اگر کہا جائے کہ 20 منٹ بیان کریں تو 20 منٹ بیان کے لیے جو ہے وہ آپ کے پاس کتنا ٹائم ہونا چاہیے، کتنے ٹائم آپ کو تیاری کے لیے چاہیے؟ تو کہنے لگا کہ 3 دن چاہیے مجھے تیاری کے لیے۔ پھر کسی نے پوچھا کہ اگر آپ سے کہیں کہ 1 گھنٹہ آپ بیان کریں تو کتنا جو ہے وقت آپ کو تیاری کے لیے جو ہے وہ چاہیے ہوگا؟ تو امریکی صدر کہنے لگا کہ بس میں ابھی ہی شروع کر دیتا ہوں، کسی تیاری کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انسان کی جو تقاریر ہیں، کامیاب تقریریں، ان کے پیچھے جو ہے وہ ایک تیاری ہوتی ہے، ایک پلاننگ ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے، پورا جو ہے وہ ایک محنت ہوتی ہے ان کی۔ تو اس لیے آپ کے پاس وقت کا جو ہے نا علم آپ کو ہونا انتہائی ضروری ہے کہ کتنا وقت جو ہے وہ آپ اپنے سامعین کے سامنے بیان کریں گے۔ تو اس ٹائم جب آپ کے سامنے ہوگا تو اسی مطابق جو ہے وہ پھر آپ اپنی بات کو احسن اور اچھے انداز میں وقت کے مناسب جو ہے وہ رکھ سکیں گے۔ اسی طرح کہ جب آپ کسی جگہ تقریر کرنے جائیں، یا اگرچہ وہ جمعہ ہو یا جو ہے وہ کہیں آپ کو دعوت دے دیں، تو سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تقریر کے جو مقام ہے، یعنی تیسری چیز جو آپ کو جس کا علم ہونا ضروری ہے کسی بھی موضوع پر بولنے سے پہلے، وہ مقام کا علم ہے کہ آپ یہ تقریر کہاں کریں گے، جلسے میں کریں گے، کسی پروگرام میں کریں گے، یا ختم بخاری میں کریں گے، ختم قرآن میں کریں گے، یا جو ہے وہ مسجد میں کریں گے، یا گاؤں میں کریں گے، یا شہر میں کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ مقام خطابت کا جب آپ کو علم ہوگا تو اسی مطابق آپ تیار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس کو گاؤں میں تقریر کرنی ہے، تو اب ظاہر ہے تو اس کے مطابق وہ تیاری کرے گا۔ ایک آدمی ہے، اس کو مسجد میں تقریر کرنی ہے تو اس کے مطابق وہ تیاری کرے گا۔ ایک آدمی ہے، اس کو جو ہے وہ کسی بڑے جلسے میں تقریر کرنی ہے تو جلسے کے مطابق وہ تیاری کرے گا، کیونکہ ہر جگہ کے اپنے اسلوب اور اپنے کچھ بولنے کے انداز اور اسٹائل ہوتے ہیں، طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ طریقے آپ کے پاس تب آئیں گے جب آپ کو پتہ ہو کہ میرا جو ہے وہ مقام خطابت کون سا ہے۔ آپ نے دھرنے میں تقریر کرنا ہے، اب دھرنے میں اگر آپ تقریر کریں اور وہی جمعے والا سیدھا سادہ بیان کریں تو آپ خود سوچیں کہ دھرنا جو ہے وہ کامیاب ہوگا؟ نہیں، دھرنے میں تو ایسی خطابت چاہیے کہ لوگوں کی جوش بڑھائیں، اور جلسے میں لوگوں کی جوش بڑھائیں۔ تو ایسی جو ہے وہ جوش انگیز اور اچھے یعنی تقریر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ خطابت کا جو مقام ہے، یعنی کس جگہ آپ تقریر کریں گے، اس کا جو ہے معلوم ہونا ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ شہر میں کریں گے، ظاہر ہے شہر کے لوگ ہیں، شہر کے جو ہے وہ طریقہ انداز الگ ہے، گفتگو کا طریقہ الگ ہے، تو جو ہے اس لحاظ سے گاؤں کا الگ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پھر آپ علماء کے سامنے کریں گے، علماء کے سامنے گفتگو کا طریقہ الگ ہے، آپ طلباء کے سامنے گفتگو کریں گے تو ان کا ہر ایک جو ہے اپنا ایک انداز ہے، یا جو ہے وہ فوجیوں کے سامنے کریں گے، میدان کارزار میں آپ تقریر کریں گے، یا جو ہے وہ تبلیغی تقریر ہے لوگوں کو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو جب تک مقام کا علم نہیں ہوگا تو آپ کا جو تقریر کا جو پوائنٹ ہے، جو بنیادی جو جوش والا،
یعنی جو مجمع کو متاثر کرنے والا صفت ہے وہ صفت آپ پیدا نہیں کر سکیں گے، تو اس کے لیے آپ تیاری نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ بھی جاننا آپ کے لیے، سب سے پہلے موضوع کا علم آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کتنا ٹائم ہوگا، ٹائم کا علم آپ کو جاننا ضروری ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ مقام کا علم آپ کو جاننا ضروری ہے کہ آپ کس جگہ جو ہے وہ آپ اپنی تقریر کریں گے۔ اور چوتھی چیز جس کا جو ہے وہ جاننا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا مجمع جو ہے، آپ جس مجمع سے مخاطب ہو رہے ہیں اس مجمع کی نفسیات کیا ہیں، یعنی وہ کس طرح کی جو ہے وہ باتوں کو پسند کرتے ہیں، کیسے موضوع کو جو ہے وہ اچھے یعنی اہمیت دیتے ہیں۔ آپ کو مجمع کی نفسیات کا علم ہوگا تو اسی کے مطابق آپ تقریر کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ گاؤں میں تقریر کریں تو گاؤں کے لوگوں کی نفسیات الگ ہوتی ہے، اس کے مطابق آپ تقریر تیار کرتے ہیں، ان کو جانوروں کی مثال دیتے ہیں، کھیتوں کی مثال دیتے ہیں، آسمان اور زمین اور جنگلات کی مثال دیتے ہیں۔ اب شہر کے لوگ ہیں، شہر کی نفسیات الگ ہے، اسی طرح کاروباری لوگ ہیں، کاروباری لوگوں کی نفسیات الگ ہیں، اسی طرح جو ہے وہ نوکری پیشہ لوگ ہیں، نوکری پیشہ لوگوں کی نفسیات الگ ہے۔ اسی طرح آپ جلسے میں ہیں، دھرنے میں ہیں، تو یعنی آپ کے جو مخاطبین ہیں ان کی نفسیات کا علم ہونا بھی آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ کسی بھی موضوع پر بولنے سے پہلے، تیاری کرنے سے پہلے 4 چیزوں کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے۔ نمبر 1 موضوع کے بارے میں، نمبر 2 وقت کے بارے میں، نمبر 3 مقام کے بارے میں، نمبر 4 آپ کے مخاطبین کے نفسیات کے بارے میں۔ یہ 4 چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تقریر جو ہے وہ ایک کامیاب ہوگی، اور ایک کامیاب تقریر تیار کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔